ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کو پروگرام کاوش میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں خصوصی شرکت فرما رہے ہیں جناب سرفراز علی شاہ صاحب، اور سرفراز علی شاہ صاحب سے ہم روحانی علوم کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، اور جو دنیاوی علوم ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اس پروگرام کی جو ہے لائیو کالس آن ہیں، جو بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہے اور شاہ صاحب سے سوالات جو بھی کرنا چاہے وہ یقینی طور پہ اس پلیٹ فارم سے کر سکتا ہے۔ شاہ صاحب، جب ہم بریک پہ گئے تو بریک پہ ایک صاحب تھے، کاشف صاحب، انہوں نے صبر کے بارے میں بات کی، کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انسانی زندگی میں دو چیزیں ہیں، جی بلکہ میں اس کو ذرا سا ارلیئر سٹیج سے شروع کرنا چاہوں گا بات کو۔ جی رب تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے ہماری، جسے ہم عالم الاسباب بھی کہتے ہیں، جی یہ اس کی بنیاد ضد پر ہے۔ جب میں ضد کہتا ہوں، معاذ اللہ مجھے معاف فرمائے، میں رب کی ضد نہیں کہہ رہا، جی ضد ہے کہ اس میں تمام چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جی بالکل۔ خوشحالی ہے جی تو تنگدستی ہے، تندرستی بھی، تندرستی ہے تو بیماری ہے، بالکل۔ راحت ہے جی تو دکھ ہے، سکھ ہے تو دکھ ہے، یہ تمام ایک دوسرے کی ضد ہیں سب چیزیں۔ انسان کی اپنی زندگی بھی دونوں چیزوں سے عبارت ہے، اچھا وقت اور برا وقت، جی بالکل، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ایک دوسرے کی ضد۔ جو برا وقت ہے اس کو ہم دو طریقے سے گزار سکتے ہیں، بالکل۔ ایک ہے برداشت سے، جی دوسرا ہے صبر سے۔ صبر سے۔ اب ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک صرف ہیئر لائن ڈفرینس ہے، بال برابر فرق ہے۔ ہم پر اگر برا وقت آیا اور ہم ہائے ہائے کرنے لگے اور لوگوں سے کہا کہ میں تو بڑا پھنس گیا، جی مجھ پہ مصیبت آ گئی، تو برداشت تو ہمیں کرنا ہے، وہ برا وقت تو گزارنا ہی گزارنا ہمیں۔ تو ہائے ہائے کر کے جب اس برے وقت کو گزارتے ہیں تو وہ برداشت ہے، جی اس کا کوئی انعام نہیں ہے، بلکہ ناشکرہ کہلاتا ہے بندہ۔ بالکل ایسے۔ لیکن اگر اسی برے وقت کو ہم نے ود اے اسمائلنگ فیس گزار لیا جی اور لوگوں کو ظاہر یہ کیا کہ میں بڑے اچھے حال میں ہوں، وہ صبر ہے۔ وہ صبر ہے، بالکل۔ اور اس صبر کا اجر کیا ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا، کسی وجہ کیونکہ اس کے لیے صبر کا اجر اللہ نے یہ کہا کہ میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جس کا ساتھ رب ہو، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اس کے ایوارڈز اینڈ ریوارڈز کیا کہنے، میئریبل نہیں ہوں گے۔ کیا کہنے شاہ صاحب، ماشاء اللہ۔ اب جہاں ہمارے یہاں اور انحطاط آیا ہے ہماری زندگی میں، جو میں نے عرض کیا کہ ہمارا مورل فائبر ٹوٹا جی اور ہم نوز ڈائیو میں چلے گئے، وہاں ایک چیز یہ ہوئی کہ ہماری زندگی سے انتظار اور صبر دونوں ختم ہو گئے۔ جی نہ اب ہمیں انتظار رہا ہے کہ ہم انتظار کریں اچھے وقت کا، جی نہ ہمارے اندر وہ صبر رہا۔ صبر، کیا کہنے۔ ہمیں ایک چیز کلیئر کرنی چاہیے اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے جی کہ بحیثیت بندے کے جی رب کی طرف سے میری ڈیوٹی کیا ہے، کیا کہنے، مجھ پر کیا فرض ہے۔ جی بحیثیت بندے کے مجھ پر صرف ایک چیز فرض ہے کہ رب تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عقل سمجھ عطا فرمائی ہے، جی میں اس سے کام لوں، اور جو جسمانی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں میں ان سے 125% کام لوں، کیا کہنے، بالکل۔ اور جان توڑ محنت کروں، جی تدبیر کے ساتھ، عقل کے ساتھ۔ کیا کہنے۔ شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلوق کی خدمت پہ معمور کیا، اور آپ روحانی طور پہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں پوری دنیا میں،
شاہ صاحب کون سا ایسا کام ہے جس کو کر کے آپ کو بہت خوشی ہوتی؟ نقوی صاحب، پہلا تو ایک احتجاج میں آپ سے یہ کر دوں جی، میرا اس احتجاج کو رجسٹر کر لیجئے جی، کہ آپ نے ایک بہت چھوٹے آدمی کو اتنے بڑے مقام پر کھڑا کر دیا کہ مجھے اللہ نے معمور کیا خدمت پر. ایسی بات نہیں ہے. میں بہت چھوٹا انسان ہوں اور میں عذرائے انکسار نہیں کہہ رہا، میں سچائی سے کام لے رہا ہوں. آپ کو اندازہ نہیں کہ میں کتنا گنہگار شخص ہوں، اور مجھے احتمال ایک ہے کہ شاید دنیا کا سب سے گنہگار ترین شخص میں ہوں. میں کوئی معمور نہیں ہوا کسی خدمت پر، نہ میں کوئی خدمت کسی کی کرتا ہوں. باقی رہ گئی یہ بات کہ دیکھیے کہ خوشی کس چیز سے ہوتی ہے. یہ صرف مجھ پر نہیں منحصر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی سنت ہے یہ. اور یہ چیز آپ کو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر ایک میں ملے گی. کیا کہنے، ہر ایک میں. بے شک، کیا کہنے. بالکل. وہ یہ کہ یہ لوگ دے کر خوش ہوتے تھے، لے کر رنجیدہ ہوتے تھے. کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بالکل. تو یہ آل رسول صرف دینا جانتی ہے. کیا کہنے. تو کوئی بھی شخص خواہ مجھ جیسا گناہگاری کیوں نہ ہو، جی، جب اس سنت پر عمل کر لیتا ہے دینے پر، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان. تو اس کے اندر ایک خوشی اور ایک سکون پیدا ہوتا ہے. کیا کہنے شاہ صاحب، کیا کہنے، سبحان اللہ. وہ دینا جو ہے صرف مالی نہیں ہے، جی، وہ دلجوئی بھی دینا ہے. کیا کہنے. بالکل شاہ صاحب. شاہ صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ اور موجود ہیں، ان کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب نقوی صاحب، میں محمد کو نظر سے بول رہا ہوں. جی جی. جناب آپ کو اور پیارے شاہ صاحب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. میں ان کی باتیں سنتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل سے نوازا ہے اور بہت کارآمد باتیں کرتے ہیں. لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ ایسے آدمی کی باتیں سننا بھی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف لے کے آئے. تو میں ان کی باتیں سنتا رہتا ہوں اور کافی وزن ہے ان کی باتوں میں. تو میں ان کو اور آپ کو بھی ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم اور السلام. آپ کا پروگرام میں بڑے غور سے سن رہا ہوں اور بھی سننے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ حافظ. بہت شکریہ. یہ مقصود صاحب. شاہ صاحب پوری دنیا میں تقریباً جو ہے آپ کے لیکچرز ہوتے ہیں، لوگ آپ کو سنتے ہیں، اور یہ بھی اسی طرح کا اظہار آپ سے کیا گیا اس وقت جو مقصود صاحب نے کیا. شاہ صاحب اس پورے جو جہاں جہاں آپ کے لیکچر ہیں اس کو مینیج آپ کس طرح سے کرتے ہیں کہ کیسے اس کو مینیج کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو ایک بہت مشکل کام ہے کہ ہر جگہ پہنچنا اور وہاں لیکچر دینا، اور تو یہ تو اس کو کس طرح سے آپ مینیج کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ خدمت کی کوئی بھی ڈائمنشن ہو، کیا کہنے، جب انسان ادھر کو جاتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے وقت میں اور اس کی ہمت میں برکت عطا فرما سبحان دیتا ہے. اللہ، سبحان اللہ. بے شک، بے شک. تو یہ کلیتاً رب تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی برکت ہے، سبحان اللہ، جس کی وجہ سے آدمی یہ ساری مصروفیات بھگتا لیتا ہے. کیا کہنے. شاہ صاحب ایک کالر اور موجود ہیں، ان کو بھی اس میں شامل کریں. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں لندن سے بات کر رہی ہوں. میرا نام بشرا فیصل ہے اور میری بیٹی کا نام رمشا فیصل ہے. جی. بیسیکلی میری بیٹی کے اندر نا بالکل بھی کانفیڈینس نہیں ہے. جی. مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میری بیٹی کے اندر کانفیڈینس آ جائے. بالکل، بہت شکریہ آپ کا. جی شاہ صاحب. اصل میں یہ بہن جو ہے ہماری، جب ان کی بیٹی چھوٹی تھی تو اس کی بہتر تربیت کرنے کے نظریے سے جی اس کو ٹوکتی بہت رہی ہیں کہ ڈونٹ ڈو دس، جی، ڈونٹ ڈو دس، ڈو دس. جی. اور سو مچ سو کہ کہیں مہمان گئی ہیں تو وہاں بھی اس کو بچی کو یہ ڈونٹ ڈو والی بات کرتی رہی. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ بچی کا پرسنالٹی ہے جی. وہ دب گئی ہے بالکل ہی.
اب اس کا ایک حل ہے جی کہ یا تو بچی سے کہیں سورہ بقرہ کا 3 رکوع، سورہ بقرہ کا 3 رکوع جی وہ ایک بار صبح اور ایک بار شام، ایک بار فجر کی نماز کے بعد اور ایک بار عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے خود ہی اپنے اوپر بچی دم کر لے. اور اگر وہ نہیں کر پا رہی جی تو پھر اگر یہ ہماری بہن فجر اور عشاء کی نماز کے بعد اور اگر ممکن ہو تو عصر کی نماز کے بعد بھی سورہ بقرہ کا 3 رکوع پڑھ کے اگر بچی پہ دم کر دیں جی تو اللہ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ چند ہی مہینوں کے اندر اندر اس بچی کی پرسنالٹی دوبارہ سے وہ ہو جائے گی جو بہت چھوٹی عمر میں تھی اس کی پرسنالٹی. جی تو یہ شاہ صاحب نے بتایا کہ سورہ بقرہ کا 3 رکوع جو ہے وہ آپ پڑھیں اور ان کو جو ہے دم یا تو ان سے یہ پڑھیں اور فجر میں اور مغرب کی وقت جو ہے دم کریں یا پھر آپ ان کے اوپر پڑھ کے جو ہے دم کریں. شاہ صاحب یہ ایک انتہائی افسوس ہوتا ہے یہ، اور یہ میں ہر دفعہ آپ سے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات میں نے آپ سے کہی اور آج پھر، کیونکہ افسوس اتنا زیادہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں ایز اے مسلم ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور ہم اگر جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کے ممالک میں یہ فرقہ واریت اور یہ جو دست و گریباں ہیں ایک دوسرے سے وہ بہت زیادہ ہے. اور ابھی ایک آپ کے علم میں ہے کہ یمن کی بھی ایک صورتحال جو ہے بہت افسوسناک ہمیں وہاں دکھ رہی ہے کہ معصوم بچے اور مائیں خواتین اور بزرگ جو ہے وہ بھی نشانہ بن رہے ہیں. اور ہم آئے دن جو ہے میڈیا کے اوپر جو ہے ان تصاویر کو دیکھتے ہیں جو معصوم بچوں کو نشانہ، جبکہ معصوم بچوں کو تو منع فرمایا گیا ہے عورتوں کو اور بزرگوں کو کہ ان پہ جو ہے حملہ نہ کیا جائے، ان کو جنگ سے دور رکھا جائے. اور ظاہر جنگ اچھی علامت نہیں ہے کسی بھی صحیح مہذب معاشرے کے لیے. تو شاہ صاحب یہ جو مسلمان آپس میں ان حالات سے گزر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ آپ بھی کئی بہن بھائی ہوں گے. جی میرے بھی جی بھائی بہن سب. اگر آپ کو اپنا بچپن یاد ہو، جی مجھے یاد ہے، بالکل، تو بہن بھائی آپس میں کس طرح سے لڑتے ہیں، جی لیکن جو وہ بڑے ہو جاتے ہیں، جی بڑے ہونے کے بعد وہی بہن بھائی ایک دوسرے پہ جان دے رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی بالکل ایسا ہی. اتفاق ہوتا ہے. جی ہمارے یہاں اکثر مسلمان ملک کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا آزاد ہوئے ہیں. جی جیسے خود ہم 47 میں آزاد ہوئے. جی قوموں کی زندگی میں جی 2-4 ڈیکیڈ کوئی زیادہ بڑا پیریڈ نہیں ہوتا. جی ان میں میچورٹی آتے جی لمبا وقت گزر جاتا ہے. بالکل. اگر ہم اس کو تھوڑا سا آپٹیمسٹکلی دیکھ لیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نیچرل بیہیویئر ہے ہمارا. جی کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ بہت تبدیلیاں آ گئیں. جی دوسری بات یہ ہے کہ تیل کے 40% سے زیادہ ریزرو مسلمانوں کے پاس ہیں. جی خود ہمارے اپنے ملک میں پاکستان میں یورینیم اور پلیٹونیم جی جیسی دھاتیں پائی جاتی ہیں، سونا پایا جاتا ہے، جی دوسری پریشیس میٹلز ہیں، پریشیس سٹونز ہیں. یہ سب ہماری ریسورسز ہیں. دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں جی اس کی بنیاد 2 چیزوں پر جی ہوئی ہے. آبادی اتنی بڑھ گئی کہ جی وہ خطہ کم پڑنے لگا، تو پھر پڑوسی ملکوں پر حملہ کر کے جی اس کی زمین پر قبضہ کر کے جی آبادی کو کمفرٹیبل کیا، یا اکنامک ریزن سے. جی اب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے عالمی سچویشن بالکل بدلی. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک ملک دوسرے ملک پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے. جی
لیکن وہ ریزنز اپنی جگہ موجود ہیں. جی ہو یہ جاتا ہے جی کہ طاقتور قومیں، جی ایسی قومیں جن کے پاس ریسورسز تو موجود ہیں جی لیکن دوسرے اور جہتوں میں کمزور ہیں، جی ان کو وہ پھر مختلف طریقے سے وہاں اپنی دخل اندازی کے جواز ڈھونڈ لیتے ہیں جی اور ان کے ریسورسز کو اپنے کام میں لانے لگتے ہیں. جی تو مسلمانوں کے پاس ریسورسز الحمدللہ بے پناہ ہیں. جی کچھ یہ بھی اٹریکٹ کرتی ہے ایسی چیزوں کو کہ وہاں سازشیں ہوتی رہتی ہیں، جی لیکن اس کے اندر یہ ہمارے پاس جواز نہیں ہے یہ کہنے کا جی کہ لوگ ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں. جی سوچنا یہ ہے کہ ہم اتنے سادہ کیوں ہیں کہ دوسروں کی سازشیں کامیاب ہو جائیں. کامیاب ہو جاتی. ہم اپنے مفاد کو خود کیوں نہیں پروٹیکٹ کر پاتے. جی شاہ صاحب، ابھی گزشتہ دنوں جو ہے وہ ایک فارم میرے سامنے سے گزرا اور وہ فارم جو ہے حج درخواست کے نام سے تھا. تو ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں کہ فرقہ واریت بہت زیادہ ہے، ٹارگٹ کلنگز جو ہیں اس میں، یا دہشت گردی طالبان کا. لیکن میں نے ایک چیز پہ تھوڑا سا حیران یہ ہوا کہ فرقہ کے حوالے سے اس میں ایک مینشن کیا گیا کہ اگر ہم حج پہ جائیں تو ہمیں اپنا فرقہ مینشن کرنا پڑے گا. تو اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ اس کی ضرورت ہے کہ مطلب ہم فرقے کو سامنے رکھیں اس کا حج کے لیے؟ میری نظر سے یہ فارم نہیں گزرا ہے. جی جس چیز کا مجھے علم نہیں اس پر کامنٹ کرنا زیادتی ہوگی. جی لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاید گورنمنٹ آف پاکستان کی ریکوائرمنٹ نہ ہو، جی گورنمنٹ جی کہیں اور سے اس کی جی ریکوائرمنٹ. ایسے ہی. اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے جی کہ حکومتیں اپنی سطح سے جی ایسی چیزوں کو ہٹائیں. جی ایک زمانہ تھا کہ ہر فارم پر کاسٹ لکھی ہوتی تھی، کاسٹ لکھی ہوتی سب کاسٹ ہے. جی وہ گورنمنٹ نے ہٹا دیے ہیں. جی اسی طرح اگر یہ مسلک کو جی ہم ہٹا دیں درمیان سے، جی وہاں صرف مسلم بالکل. اینڈ نان مسلم جی یہ لکھ دیں جی تو رفتہ رفتہ یہ چیزیں پھر خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی. جی شاہ صاحب، اب میں آپ سے اس حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اب یہ سوال تو میں نے آپ سے پہلے بھی کیا، لیکن دوبارہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے آپ اپنے علم کی بنیاد پہ، اپنے روحانی علم کے بنیاد پہ آپ اس وقت مطلب اب پاکستان کو کس مقام پہ دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت کتنا آسان آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ اس کے لیے تو روحانی علم کو کام میں لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو آپ سے پہلے عرض کیا کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں چل نکلے ہیں. بہت ضروری یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے فالٹس کا اندازہ ہو جائے کہ میرے اندر کیا خامی ہے، کیا غلطی کر رہا ہوں. یہ بہت ضروری ہے. جی انسان بگڑتا وہاں ہے جہاں اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میرے اندر یہ خرابی موجود ہے اور وہ اسے خوبی سمجھ کے اس پر عمل پیرا رہتا ہے. بالکل. اب پچھلے دو سال سے 3 سال سے ایک تبدیلی ہمارے اندر آ گئی کہ اب ہم اپنی خامیوں کو کھلے عام پبلکلی میڈیا پر ڈسکس کرتے ہیں. جی تو یہ ایک پیش رفت ہے، بڑی پازیٹو پیش رفت. جی اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ جہاں یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو گیا کہ یہ خامیاں ہیں ہماری، اب ہم انہیں درست بھی کر لیں گے. تو جہاں خامیاں ہماری درست ہونی شروع ہوتی ہیں مستقبل بڑا اچھا ہے. کیا کہنے شاہ صاحب. اب میں کیونکہ اب ٹائم کی کمی شروع ہو گئی اور ظاہر ہے اب زیادہ ٹائم نہیں ہے، تو میں آپ سے پاکستانی قوم کے لیے کوئی میسیج لینا چاہوں گا کہ آپ اس قوم کے لیے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ خود آپ ہی کی بات کہی ہوئی بات بہت اچھا پیغام ہے میرے لیے اور میرے دوسرے پاکستانی بھائیوں کے لیے کہ ہم
टॉलरेंस को जी उसके सही तनाजुर में जो इस्लाम ने हमें दिया है जी उसमें उसे समझ लें सुभान अल्लाह। और वो टॉलरेंस पैदा कर लें कि जहाँ तक मेरी इनफरादी हैसियत है, जी मुसलमान में बला की टॉलरेंस होती है। क्या कहने सुभान अल्लाह। जहाँ कौम और कानून की बात आ जाए वहाँ ज़ीरो टॉलरेंस है। क्या कहने शाह साहब। अब इसके बाद मैं चाहूँगा ये कि हिदायत टीवी के हवाले से भी चाहूँगा कि एक पैगाम हिदायत टीवी के जो देखने वाले उनके लिए आप कोई पैगाम दें। एक अगर हमारे नाज़रीन एक छोटा सा काम कर लें, बहुत ही मामूली सा है, कि हम अपनी ज़िंदगी को अबारत कर लें। जी क्या कहने। गिविंग एंड फॉरगिविंग, ये दो चीज़ों पर क्या कहने। सुभान अल्लाह। मेरा ख्याल है कि हम इंसानियत की महराज को जा पहुँचेंगे। क्या कहने। सुभान। शाह साहब और हमारे साथ कॉलर मौजूद है, आखिरी कॉलर है। असल में कॉलर्स का तो सिलसिला बहुत ज़्यादा रहा, लेकिन हमने चाहा ये कि आपसे कुछ सवालात और इल्म में अपने भी इजाफ़ा किया जाए, इसलिए कॉलों को एक जो बहुत ज़्यादा प्रेशर था उसमें कुछ कॉलें हमने इसमें शामिल की, बहुत ज़्यादा कॉलिंग, उसी में से ये आखिरी कॉल जो हम इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। बेसिकली मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी फ़ोन किया था। जी जी। तो मेरे शाह साहब ने मुझे बताया था कि मैं सूरत बकरे का 30 रुकू पढ़ूँ। जी। मैंने ये सवाल मुझसे पूछते में थोड़ी सी गलती हो गई कि मेरी बेटी जो है ना वो 5 साल की है और वो डे 1 से ही बड़ी शाय सी है, कॉन्फिडेंस नहीं है। स्कूल में भी मतलब घर में हर चीज़ बता देगी कि क्या है क्या नहीं, स्कूल जाती है तो बिल्कुल रिजर्व सी हो जाती है। जी। तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जी। तो कई साहब भी पढ़ाने आते हैं जब उसको, तो वो मुझे सारा पढ़ा कर देती है, लेकिन उनके सामने नहीं बोल पाती। हमने हमेशा उसको हर जगह जो है ना उसको हमने इंकरेज ही किया कि चलो जो ये कर रही है वो करे ताकि इसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े, लेकिन जो बड़ी होती जा रही है उसका कॉन्फिडेंस और कम हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन वही जो शाह साहब ने पहले अपने जो पहली दफ़ा आपने कॉल की थी, वही शाह साहब ने यही एक तरीका कार सूरह बकरा की तीसरी जो आयत जो तीसरा रुकू है उसके बारे में बताया था, तो वही आपने या तो वो बच्ची पढ़े। आप भी ये कर लीजिए कि आप खुद फजर की नमाज, असर की नमाज और ईशा की नमाज के बाद सूरह बकरा का तीसरा रुकू पढ़ के अपनी बच्ची पे दम कर दीजिए, और जब उस पे फूंक रही हूँ तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि या अल्लाह इस बच्ची में कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला इसमें आप इम्प्रूवमेंट देखेंगी और काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखेंगी। सुभान अल्लाह। शाह साहब मैं यहाँ पे बहुत आपका शुक्रगुज़ार हूँ, और आपने जो दोबारा यहाँ आप तशरीफ़ लाए, मैं इंतहाई दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हिदायत टीवी की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और जनाब हमारे ग़ुलाम हुसैन अदील साहब, अल्लामा ग़ुलाम हुसैन अदील साहब को, अल्लामा अब्बास आबदी साहब और अल्लामा मलिक ज़फ़र अब्बास साहब की तरफ से भी शुक्रिया आपका अदा करता हूँ कि और आप जैसी शख्सियत जो है ज़ाहिर है वो जो है एक पुल की हैसियत रखती है, फ़िरक़ों के दरमियान मोहब्बतें पैदा करती है, और आपका यहाँ आमद जो है ज़ाहिर है हौसला अफजाई है हमारी, और जो हिदायत हम इस चैनल के ज़रिए देना चाहते हैं वो आप ही जैसे लोगों के ज़रिए वो लोग इसको पहचानेंगे और समझेंगे। मैं आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ, और नाज़रीन अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर आपके साथ शिरकत करेंगे, आपको इसमें अगले किसी प्रोग्राम में शरीक करेंगे काविश में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने की बात।